ہیں علماء کسی حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث صحیح نہیں، تو اس کا جواب یہ نہیں کہ گھڑی ہوئی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں حسن ہے، یہ حدیث صحیح نہیں غریب ہے۔ صحیح نہیں کہ فوراً بعد اگلا جو ہے کلام میں اصول میں علماء کی اصطلاح میں وہ یہ ہے کہ جب صحیح کی نفی کی جاتی ہے تو پھر ابھی تو بڑے درجات ہیں، گھڑی ہوئی تو بات بڑی دور کی بات ہے۔ تو صحیح نہیں لیکن حسن ہے، صحیح نہیں غریب ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں نے عوام میں یہ مشہور کر دیا کہ جب امام بخاری کے جو میرٹ پر ایک حدیث صحیح نہیں اتری تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، اس کا تو پہلے یہ مطلب ہوگا کہ صحیح تو نہیں مگر حسن ہے، اور حسن بھی فضائل ثابت کرتی ہے۔ صحیح نہیں مگر وہ غریب ہے اور وہ بھی فضائل ثابت کرتی ہے۔ تو یعنی اس نے گھڑ کے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس جیسوں نے یہ دھندا کیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ محدثین اپنی اصطلاح پہ کلام فرماتے ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ ایک ہے عوام میں صحیح کا مطلب، ایک ہے اصول میں صحیح کا مطلب۔ وہی جھگڑا ہے جو آج لفظ خطا کے لحاظ سے جھگڑا کیا گیا، اور عوام تو کل انعام ہیں، اور خواص نے بھی اسے الجھا کے جو عوام کی رائے ہے خواص اس کے مقتدی بن کے انہیں عوام کو اپنا امام بنا لیا۔ تو صحیح نہیں اس کا مطلب عوام میں کیا ہے؟ غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، فراڈ ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ اور صحیح نہیں محدثین کے نزدیک کیا ہے؟ حدیث ہے ابھی مگر درجہ صحیح میں نہیں، درجہ حسن میں ہے۔ حدیث صحیح نہیں، حدیث ہے ابھی، اور وہ ہے کہ جس سے عمل کی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، وہ حدیث ہے کہ جس سے شخصیت کی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ضعیف تو ہے اگرچہ صحیح نہیں، مگر ضعیف اور گھڑی ہوئی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ گھڑی ہوئی تو ایک سرکار پر کی طرف منسوب کرنا ہے جھوٹ کو، اور ضعیف جھوٹ کو منسوب کرنا نہیں ہے۔ ضعیف کو حدیث ہی کہا جائے گا، اس کو گھڑی ہوئی نہیں کہا جائے گا۔ تو انہوں نے صحیح نہیں اس سے یہ اخذ کر لیا کہ لہذا گھڑی ہوئی ہیں، یعنی جو امام ترمذی نے لکھی وہ گھڑی ہوئی ہیں، جو امام بخاری نے لکھی وہ گھڑی ہوئی ہیں، جو سینکڑوں ائمہ نے لکھی وہ سب گھڑی ہوئی ہیں۔ تو اس بنیاد پر آ کر یعنی عوام پہلے ہی نابینا کی طرح تھے، انہوں نے بتانا تھا آگے کنواں ہے کہیں گر نہ جانا، تو انہوں نے مزید ان کو دھکا دے کے گرا دیا کہ ویسے تو شاید سائڈ سے گزر جائیں لیکن ہم ان کو خود گرا کے آتے ہیں۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین اپنی اصطلاح پہ کلام فرماتے ہیں۔ اب فتاوی رضویہ پڑھنا کوئی خالہ جی کا تو گھر نہیں ہے، محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں۔ یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، یعنی وہ محدثین کہہ کے کہ صحیح نہیں کہہ رہے حسن ہے، اور یہ بے سمجھے کہہ رہے صحیح نہیں گھڑی ہوئی ہے۔ اب حسن میں اور گھڑی ہوئی میں کتنا فرق ہے، اور یہ بات علم کی ہے، اور ان کو مقصود ہے کہ لوگ جاہل ہی رہیں اور علم کی بات نہ سنیں، اور جو علم کی سنائے اس کو متہم کرو کہ متنازع بناؤ کہ اس کی کوئی نہ سنے، کیونکہ جو چور ہے وہ پہرے دار کو بدنام کرنا چاہتا ہے کہ میں نے تو خود اس کو بھی چوری کرتے دیکھا، رات میں جب گزر رہا تھا یہ بھی گلیوں میں پھر رہا تھا۔ اب اس چیز کو دلیل بنا رہا ہے گلیوں میں پھر رہا تھا، حالانکہ وہ پھر رہا تھا پہرا دیتے ہوئے، یہ پھر رہا تھا چوری کرنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ A to Z اٹھے سارے ہمارے خلاف کہ ہمارے پاس تو ایک ایک لفظ ان کا جہاں جہاں انہوں نے چوری کی ہوئی ہے، ہم اللہ کے فضل سے وہ بتاتے ہیں کہ اب زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ بتا گئے کہ جو ایسا کہے گا وہ جاہل ہوگا، وہ بے وقوف ہوگا۔ اب وہ اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہہ
کہلاتا ہے اور بات بے وقوفوں والی کرتا ہے، جو اعلی حضرت کے نزدیک بے وقوف اور جاہل ہے۔ کہتے ہیں یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں عزیزو، یہ اعلی حضرت نے تمہیں اس وقت بھی کہا عزیزو، سمجھانے کے لیے سنی کو، عزیزو جس طرح بڑا بچوں کو کہتا ہے عزیزو مسلم کے صحت نہیں۔ میں مان لیتا ہوں کہ جو فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں حدیثیں وارد ہیں وہ صحیح نہیں، میں مان لیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں پھر حسن کیا کم ہے؟ پھر حسن کیا کم ہے؟ حسن بھی نہ صحیح، یہاں ضعیف بھی مستحکم ہے۔ اعلی حضرت کا اردو بھی کیا کوئی کم ہے؟ عزیزو مسلم، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ جو محدثین کی شرائط ہیں صحت کی وہ نہیں پائی جاتی، لیکن گھڑی تو نہ کہو اور فضائل کا انکار تو نہ کرو، کیونکہ فضائل کے لحاظ سے کہتے ہیں مسلم کی صحت نہیں، پھر حسن کیا کم ہے؟ حسن بھی نہ صحیح، یہاں ضعیف بھی مستحکم ہے۔ کہ فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ضعیف سے بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ تو ضعیف سے اوپر درجے کی ہیں، جس طرح بھی وہ الجامع الکبیر سے پڑھ کے بتایا، انہوں نے کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس بنیاد پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو اس وقت لکھا کہ ایسا کہنے والا جاہل ہے، اور آج اس کو لوگ حدیث صحیح نہیں، یا امام بخاری نے تو ذکر ہی نہیں کیا۔ اب میں اس پر مزید جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں ٹائم کے پیش نظر، اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ ہے عینی عمدۃ القاری، یہ ہے فتح الباری، اور یہ ہے الکوکب الدراری، الکواکب الدراری کرمانی۔ تینوں نسخوں میں پہلے امام بخاری کے لحاظ سے تینوں نسخوں میں، یعنی بخاری شریف میں کتابیں ہیں نا، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اور آگے ہر کتاب میں ابواب ہیں۔ یہ حدیث امام بخاری نے یہاں پر پورا باب قائم کیا۔ باب کس کتاب میں؟ کتاب و فضائل الصحابہ، کتاب و فضائل الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس میں آگے ابواب ہیں۔ اب جس باب کا فضیلت سے تعلق ہی نہ ہو وہ کتاب الفضائل سے آئے گا، جس باب کا فضائل سے تعلق ہی نہ ہو وہ کتاب الفضائل میں تو نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو سارے نسخے ہیں، پرانا جو ہمارے نسخے ہیں اس میں اس کا نام ہے کتاب المناقب، یہ جو ہمارا برصغیر کا چھپے ہوئے ہیں۔ یہ باقی جو متن لیے ہیں، امامینی نے لیا ہے، یا اسقلانی نے لیا ہے، یا قسطلانی نے لیا ہے، یا کرمانی نے لیا ہے، وہ سارے متن جو ہیں ان میں نام ہے کتاب فضائل صحابہ۔ اب فضائل صحابہ کا ہیڈنگ دے کے تو نیچے لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، باب و ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر ان کی کوئی شان نہیں تو فضائل صحابہ میں، صحابہ تو لاکھ سے بھی زائد ہیں، لیکن یہاں صرف چند کے فضائل کا تذکرہ کیا اور ذکر کیا، اور ان چند میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا۔ اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ رمز سمجھنے کے لیے بھی زندگی پگھلانی پڑتی ہے۔ اب کچھ باب اسی کتاب فضائل صحابہ میں ایسے ہیں کہ
جن میں مثلا اسی باب سے پہلے ہے وہ ہے باب مناقب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں لفظ ذکر نہیں، وہاں لفظ مناقب ہے. اور بھی بہت سے ابواب ہیں. اب یہاں اگر کسی کی سوئی اڑ جائے کہ صرف ذکر کیا ہے، یہ تو بھی میں بتاؤں گا کہ ذکر جو کیا ہے وہ فضیلت نہیں تو اور کیا ہے. لیکن جو ترجمہ الباب کے لحاظ سے جن کی اڑی ہوئی ہے سوئی کہ یہاں تو صرف ذکر معاویہ کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں کہتا ہوں اسی سے تھوڑا سا پہلے ایک اسلام کی بڑی نامور شخصیت کا تذکرہ ہے، بہت بڑی انفرادی ذات کہ جو صرف ایک ہی ہیں اس لقب کے ساتھ، وہ ہیں سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو حضرت عباس سرکار کے ہیں چچا جان، لیکن سرکار فرماتے تھے ردو الیہ ابی عباس، کہ میرے ابا جی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤ. تو یہ کائنات میں اور کون ہے کہ جسے سرکار ابا جی کہیں؟ یعنی یوں یہ اپنے ابا جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو پہلے وصال ہو چکا تھا، یہ جنہوں نے ظاہری حیات میں کلمہ پڑھا، سرکار فرماتے ہیں ردو الیہ ابی عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤ. ان کا باب بھی قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو ان کا کیسے باب کیا؟ کیا باب فضائل عباس، باب مناقب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں، کہتے ہیں باب ذکر العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے نسخوں میں باب ذکر ہے. جس طرح باب قائم کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں، اس سے پہلے یعنی ٹائٹل اسی قسم کا باب ذکر العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور حالانکہ نیچے جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی؟ حدیث یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، کانا اذا قاحت استسقى بالعباس بن عبد المطلب، کہ جب قحط پڑتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کی دعا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے کرتے تھے. یہ اس باب کے تحت لکھا ہے. تو یہ ان کی شان بیان ہو رہی ہے نا، ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا میں اللہ کے سامنے ان کا نام پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا، اے اللہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور تو بارش نازل کر دیتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اپنے نبی علیہ السلام کے چچا جان کے نام سے کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں. فَاسْقِنَا، تو بارش برسا. حدیث میں فَيُسْقَوْنَ، برسا دی جاتی تھی. تو اگرچہ ترجمہ الباب میں لفظ مناقب نہیں ہے، ترجمہ الباب میں لفظ فضائل نہیں ہے، لیکن جو ذکر ہے ان پڑھ بندہ بھی کہے گا کہ یہ تو فضیلت ذکر ہے. فضیلت ہے نا کہ کتنی بڑی شان ہے اس انسان کی کہ جس کے لحاظ سے اللہ کے دربار میں اس کا نام پیش کیا جا رہا ہے. یہاں اگرچہ ایک علیحدہ بحث ہے دیوبندیوں وہابیوں کے لحاظ سے، لیکن یہ ہمارا یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہیں، اب بھی ان کے وسیلے سے دعا ہو سکتی ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ صرف آپ ہی نہیں، آپ کی نسبت والے ہر عظیم سے دعا مانگی جا سکتی ہے ان کے وسیلے سے. تو اس واسطے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی. اب وہ سارا جو ادھر کہہ رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، پھر یہاں کیا جواب دیں گے کہ یا امام بخاری کو ان سے بغض ہے؟ کیا امام بخاری کی ہاں؟ اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام بخاری لفظ فضائل اور مناقب وہاں لکھتے ہیں
جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی سے کوئی لقب کسی حدیث میں ہو اور پھر وہ